جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور جناب ابو محزم یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کا جنازہ تھا، تو ہم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ خاتون فوت ہو گئی ہے تو آپ ذرا جنازہ پڑھائیں۔ ابھی خاتون کا جنازہ رکھا ہی گیا تھا کہ اطلاع پہنچی کہ ایک مرد بھی فوت ہو گیا ہے اور اس کا بھی جنازہ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں۔ مرد کا جنازہ آیا، فجعلہ بینہ وبین المرأۃ، آپ نے اس مرد کے جنازے کو اپنے اور عورت کے جنازے کے درمیان رکھ دیا۔ یہاں ذرا شرعی مسائل کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ اگر جنازے ایک سے زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو اکٹھے ایک جنازہ سب پر پڑھا جا سکتا ہے اور اس میں صیغے جمع کے استعمال کر لیے جائیں۔ ایک تو یہ موقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان احد میں بھی جنازے اکٹھے ادا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اگر میتیں ایک سے زیادہ ہو جائیں تو پھر انہیں رکھنے کا انداز کیا ہوگا؟ یوں اس طرح نہیں، بچھا کے نہیں، بلکہ یوں ترتیب کے ساتھ پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے لمبائی میں رکھا جائے گا، جیسے کہ اس میں جناب ابو ہریرہ نے یہ حکم ارشاد۔ پھر تیسرا مرحلہ کہ اس کے اندر ترتیب کیا ہوگی۔ اگر مرد و عورت دو اکٹھے ہیں تو پھر مرد کا جنازہ، مرد کی میت پہلے رکھی جائے گی اور عورت کی میت اس کے بعد رکھی جائے گی۔ مرد زیادہ ہیں تو پہلے مردوں کی اور پھر عورتیں ہیں تو پھر عورتوں کی میتوں کو رکھا جائے گا۔ یہ رکھ دی گئی۔ فصلی علیہما، ان دونوں پر جناب ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھ دی۔ فلما اقبلنا، جناب ابو محزم کہتے جب ہم لوٹے تو دیکھا کہ جناب امام حسین بھی اس نماز جنازہ میں موجود تھے۔ فاعی الحسین، اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی تاخیر کی وجہ سے یا وقت زیادہ گزرنے کی وجہ سے کچھ تھکاوٹ ہو گئی۔ فقعد فی الطریق، تو آپ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے راستے میں بیٹھ گئے۔ پتہ چلا جنازے کا انتظار کرنا پوے تے کالے نہیں پہنا چاہیے۔ حضرت صاحب آ گئے جے سارے، شاید اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ میں بھی آ گیا ہوں، نہیں، کالے نہیں پہنا چاہیے، اطمینان۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھکاوٹ محسوس کی تو راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ اہل بیت بھی صحابہ سے پیار کرتے ہیں اور صحابہ بھی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اور کیفیت کیا ہے کہ جناب ابو ہریرہ مصلی پہ ہیں اور امام حسین پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، نماز جنازہ کے لیے پیچھے۔ علم کو سلام پیش کرنا خاندان اہل بیت کی بارگاہ سے کوئی سیکھے، اور پھر صحابہ کی محبت کی کیفیت دیکھے۔ جناب ابو ہریرہ کو پتہ چلا کہ جناب امام حسین بھی آئے ہوئے اور وہ راستے میں بیٹھ گئے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لپ کے، آپ کے پاس ایک چادر تھی، راوی کہتے ہیں فجعل ابو ہریرہ ينفض التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ، جناب ابو ہریرہ نے اپنا کپڑا لیا اور اپنے کپڑے کی طرف سے جناب سیدنا امام حسین کے قدموں پہ لگی ہوئی خاک کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے محبت کا معیار، یہ ہے کیفیات۔ جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدموں کی دھول کو صاف کرنا چاہا تو جناب سیدنا امام حسین فرمانے لگے یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، ابو ہریرہ اور آپ یہ سب کے سامنے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف توجہ کی۔ فقال ابو ہریرہ دانی، حضور چھوڑیے مجھے یہ کام کرنے دیجئے۔ فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رقابکم، خدا کی قسم جو عزت ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کے لیے پائی ہے، اگر میں ان لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو یہ آپ کے قدم زمین پہ لگنے ہی نہ دیں۔ اتنی عزت اور اتنی توقیر کہ فرمایا خدا کی قسم ہم نے حضور کی بارگاہ سے اپنے سینوں میں آپ کے لیے عزت پائی ہے، اور اپنی گواہی نہیں دی بلکہ سب کی گواہی دی۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو عزت کا معیار قائم کر کے گئے اس پر تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں بات ایک ہی ہے، یہ بات کی جا سکتی ہے، ان پہ بھی سلام اور ان پہ بھی سلام۔